الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ نور آیات 36 سے 38۔ آیت نمبر 35 میں اللہ کے نور کا تذکرہ اور آیت نمبر 36 میں اللہ کے گھروں کا تذکرہ۔ فی بیوتن گھروں میں، بیت کی جمع بیوت، اذن اللہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان گھروں میں، اسمہ اسی کے نام کا۔ اب جن دلوں کو اللہ کا نور حاصل ہوگا وہی یہ کام کریں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی المساجد تکرم ونہی عن اللغو فیہا، کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کی تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے اور لغویات سے اجتناب کیا جائے۔ تو مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس میں صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اسی اللہ کے لیے، فیہا ان گھروں میں، بالغدو والآصال صبح و شام، ان دو خاص ٹائموں میں خاص وظائف کا اہتمام کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اور ادعیہ معصورہ وہ دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں صبح اور شام کی، ان کا اہتمام کیا جائے۔ ان دعاؤں کو صبح کے ٹائم پڑھتے ہوئے اصبحنا واصبح الملک کے الفاظ کہے جائیں، اور انہی دعاؤں کو شام کے ٹائم پڑھتے ہوئے امسینا وامسح الملک کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہو گیا ہے، وہ ہدایت کے راہی ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، ان میں اللہ ہی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ رجال ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت کاروبار، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ ظاہر ہے زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، کام کاج ہیں، کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، ملازمتیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی معاملہ ایسے لوگوں کو غافل نہیں کرتا عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ کوئی بھی کام کاج کر رہے ہوں، نماز کا وقت ہوا، مسجد کو چل دیے، کانوں میں اذان کی آواز آئی، فوراً وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی ازواج فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں لگے رہتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے آپ سب کچھ ایسے چھوڑ دیتے اور چلے جاتے جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اذان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جس بھی کام میں مشغول ہیں اپنے کاموں کو ترک کر دیں۔ بندگی یہی ہے کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اپنی مصروفیات ترک کر کے اللہ کے ہاں حاضری دیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ تو ان کے یہ معاملات انہیں نماز سے غافل نہیں کرتے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ جائیں گے، فیہ القلوب اس میں دل بھی، والابصار اور نگاہیں بھی۔ انتہائی شدت اور ہولناکی کا دن، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، آنکھیں مضطرب ہوں گی، تو یہ اللہ والے لوگ اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اس دن کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، غفلت اور لغویات کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ تاکہ صلہ دے، بدلہ دے اللہ تعالیٰ انہیں، احسن بہت بہتر، ما عملو جو انہوں نے عمل کیا ہے۔
تو ان کے یہ سارے کام اس لیے ہیں، وہ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے اور ان کے اعمال کا ان کو بھلا صلہ دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھا دے اپنے فضل سے مزید نواز دے۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ کوئی انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا اس کو 10 گنا دیتا ہے، اور یہ کم از کم ہے۔ جتنا اخلاص ہے، جتنی اچھی نیت ہے، اس لحاظ سے یہ اجر بڑھتا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے 700 گناہ تک بڑھ جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ انسان کرے ایک اور لکھا اس کا 10، اور اس سے بڑھتے بڑھتے 700 تک لکھے جائیں۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرے تو فرشتوں کو حکم یہ ہے کہ لکھنا نہیں ہے، اور جب کوئی انسان اس برائی کو کرتا ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے، بدلہ دے بہت بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیا ہے، اور اپنے فضل سے پھر اور اسے بڑھا دے۔ واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، من یشاء، جسے چاہیں گے، بغیر حساب کتاب کے۔ تو اللہ جسے چاہے گا بے حساب بخشے گا، اس کی عنایتیں بے حد ہیں۔ تو اصل مقصد حیات انسان کا یہی ہونا چاہیے کہ میں ایسے اعمال کر جاؤں کہ جن کا مجھے اچھا صلہ ملے، اور ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کروں جو میرے لیے وبال جاں بنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خیر کے کام لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ سورہ نور آیات 39 اور 40۔ سابقہ آیات میں ہم نے اللہ کے نور اور اہل ایمان کی کیفیات کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اہل خیر کا تذکرہ فرماتے ہیں، ساتھ ہی اہل شر کا تذکرہ بھی فرما دیتے ہیں، اس سے اہل خیر کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کر دیا، ایمان اور حاملین ایمان کی تمثیل بیان کرنے کے بعد اب کفر اور اہل کفر کے ظاہر اور باطن کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب، سراب کی مانند ہوں گے، بقیعۃ، چٹیل صحرا میں، یحسبہ الظمآن، گمان کرتا ہے اس سراب کو پیاسا، ماء، پانی۔ ایک گروہ تو اہل ایمان کا ہے، وہ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اب جو اللہ کو مانے بغیر، یا اللہ کو تو مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کو عبادت بھی سمجھتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت لے کر آئے، انہیں اس شرک سے منع کیا تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ تو اپنے گمان میں ایسے لوگ بھی بہت سی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو جب روز قیامت اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے،
تو ان کے اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، ہباء منصورا، راکھ کے ڈھیر ہوں گے، ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے۔ تو تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک پیاسا انسان صحرا میں پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کو تلاش کرتا ہے، دور اسے پانی نظر آتا ہے، وہ وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے بلکہ سراب ہے، ریت ہی ہے جس سے آنکھیں دھوکہ کھا گئی تھیں۔ وہاں سے دوسری جانب دیکھتا ہے تو پھر اسے دور پانی نظر آتا ہے، پھر اس طرف جاتا ہے تو پھر وہاں صحرا ہے، سراب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بالآخر ایسا انسان وہیں پیاس سے تڑپ کر دم توڑ دے۔ فرمایا یہی حال ان کافروں کا روز قیامت ہوگا، یہ بھی جب اپنے اعمال کے پاس پہنچیں گے تو ان پر یہ راز کھلے گا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے، وہ راکھ کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ، جب وہ آئے گا اپنے عمل کے پاس، لم یجدہ، اسے نہیں پائے گا، شیئا، کچھ بھی، ووجد اللہ، اور وہاں وہ اللہ کو پا لے گا۔ تو جس رب کا یہ انکار کرتا رہا یا اس کے ساتھ شریک کرتا رہا، اس اللہ کو وہاں وہ پائے گا، عندہ، اس کے پاس، فوفاہ، پورا پورا دے دے گا، حسابہ، اس کا حساب، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دے گا۔ وہ جو ساری زندگی اعمال کر کے آیا ہے، جس میں رضائے رب تو مقصود ہی نہ تھی، رب کو تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، اب اسی اللہ کو جب اپنے سامنے پائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں، تو یہ حساب کتاب چکانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو یہ مثال ہے، اور اصل مقصد آخرت کی محرومی کو واضح کرنا ہے۔ او کا ظلمات، یا جس طرح کے اندھیرے ہوں، فی بحر لجی، گہرے سمندر میں، بحر سمندر کو، اور لجین ایسے سمندر کو کہا جاتا ہے جو گہرا ہو، عمیق ہو۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، ڈھانپ رکھا ہو موجوں کو موجوں نے، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہوں۔ من فوقہ سحاب، اور اوپر سے بادل چھائے ہوں۔ ظلمات، اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر، یعنی تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں۔ پہلے سمندر کی گہرائی، وہاں اندھیرا، پھر اوپر لہروں پر لہریں، اس کی وجہ سے اندھیرا مزید چھا جائے، پھر بادل ہوں جو تھوڑی بہت روشنی چاند ستاروں کی آنی ہے اس سے بھی محروم، اس لیے تاریکیوں پر تاریکیاں، اندھیرا ہی اندھیرا، اتنا اندھیرا اذا اخرج یدہ، کہ جب وہ نکالے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ تو یہ مثال ہے کافر کی، جو شخص اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، صراط مستقیم پر نہیں چلتا، تو اب وہ اللہ کے نور سے محروم ہے، اور اس سے محروم ہونے کے سبب وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس اندھیری کی مثال یہ ہے کہ گہرا سمندر ہو، رات اندھیری ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اور اوپر سے بادل چھائے ہوں، تو اس قدر اندھیروں میں اگر وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دیکھے تو اسے وہ بھی نظر نہ آئے، تو ایسا شخص اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو جس شخص کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا، اسے اور کیا دکھائی دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ بنائے، جس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا نہ فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص نہ ہی ایمان لاتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی راہ پر چلتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔